محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارے اس کورس کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا 27واں لیکچر ہے۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اور اس ٹاپک کا نام ہے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن۔ فنکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا رول ہوتا ہے جو کہ ڈومین کے ہر ایلیمنٹ کو رینج کے یونیک ایلیمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی فنکشنز ہم نے پڑھائے یا پڑھے، وہ تمام کے تمام جو ویلیو لیتے تھے وہ ریئل نمبر سسٹم سے لیتے تھے، یعنی کہ ان کی رینج ریئل نمبرز کا کوئی سب سیٹ ہوتی تھی۔ ڈومین کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کی ویلیو جو تھی وہ ریئل نمبر تھی۔ اب جو یہ فنکشن ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے۔ پہلے جو فنکشن تھے ان کو ہم نے ریئل ویلیوڈ فنکشن کہا تھا اسی مناسبت سے، اور اب جو فنکشن پڑھیں گے ان میں ہمارا کوئی ایک ریئل نمبر اٹیچ ہوگا، ایسوسیٹ ہوگا کسی ویکٹر کے ساتھ، یعنی given a real number we will associate with that a vector۔ تو لہذا ان فنکشنز کی ڈومین سیٹ آف ریئل نمبرز ہوگی یا اس کا کوئی سب سیٹ ہوگا، اور جو رینج ہوگی وہ سیٹ آف ویکٹرز ہوگی۔ یہ ویکٹرز 2 ڈائمینشنل ویکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور 3 ڈائمینشنل ویکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا given a real number say t, we associate with t a vector denoted by say r, and we write r of t, that is this vector r is a function of t۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائٹنگ میں ویکٹرز کو ہم بولڈ ٹائپ فیس کریکٹر سے ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس اسکیلر ہے تو اس کو بولڈ ٹائپ سے نہیں کرتے، تو لہٰذا ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کو ہم بولڈ کریں گے رائٹنگ میں، اور ریئل ویلیوڈ فنکشن کو ہم اس کو لائٹ فیس میں ہی رہنے دیں گے۔ اب ہم یہ بات لکھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹی کوئی ریئل نمبر ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے ویکٹر اٹیچ کرتے ہیں۔ آئیے، یہ ہم نے ایک ویکٹر لکھا ہے، ان 2 space such function can be expressed in the form rt is equal to xti plus ytj۔ یہاں دیکھیے، جو یہ آر ہے یہ بولڈ ہے، اور یہ آئی جو ہے یہ بھی بولڈ ہے، جے جو ہے یہ بھی بولڈ ہے، جبکہ ایکس ٹی اور وائی ٹی جو ہے یہ بولڈ نہیں ہے۔ ایکس ٹی یہ ویکٹرز کے کمپوننٹس ہیں، وائی ٹی ویکٹرز کا کمپوننٹ ہے، ایکس ٹی جو ہے یہ آئیت کمپوننٹ ہے، اور وائی ٹی جو ہے یہ جیت کمپوننٹ ہے۔ لہذا یہ آر ٹی جو ہے دیٹ از اے ویکٹر whose ith component is xt, I mean a function of t, and jth component yt, I mean a function of t। And in 3 space we write in this form, that is vector function rt is equal to xt I plus yt j
plus zt k, where xt, yt and zt are real valued function of the real variable t. So these real value functions are called the component functions or components of R. یہ ہم نے فنکشن کے لیے آر فنکشن ہے ٹی کا، اس کے لیے آر اور بریکٹ میں ٹی لکھا. ایکس فنکشن ہے ٹی کا، اس کے لیے ایکس اور بریکٹ میں ٹی لکھا. اور وائی فنکشن ہے ٹی کا، اس کے لیے وائی اور بریکٹ میں ٹی لکھا. اس سے آپ کنفیوز مت ہوں. شاید آپ اس طریقے سے بہتر سمجھتے ہوں. وائی از اے فنکشن آف ایکس لکھتے ہوں تو ایف ایکس یا جی ایکس یا ایچ ایکس کا سمبل استعمال کرتے ہیں. تو اس سمبلز کی بھرمار سے بچنے کے لیے ہم ایکس کو اگر فنکشن آف ٹی کہنے چاہیں تو اس فنکشن کے علامت کے لیے بھی ایکس ہی استعمال کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے وائی کو فنکشن آف ٹی کہنا چاہیے تو فنکشن کی علامت کے طور پر، فنکشن کے سمبل کے طور پر ہم وائی کو ہی استعمال کر لیتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم کسی فنکشن کے لیے ہم ایف جی یا ایچ استعمال کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ایکس وائی اور زیڈ وغیرہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. آئیے ہم ایگزیکٹ کوئی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس ریئل ویلیو فنکشن کیا ہوتے ہیں اور ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں. آئیے ایگزامپل. The vector function rt is equal to logarithm t I plus square root of t square plus 2j plus cos t pi k. So it is three-dimensional vector. For real variable t, we attach with it a vector rt whose ith component is log t, which is a function of t, and the jth component is square root of t square plus 2, which is again a function of t, and the kth component is cosine t pi. You can see here that for xt, here we have logarithm of t, and for yt we have square root of t square plus 2, and for zt we have cos t pi. Therefore, the vector rt associates with t is equal to 1 is. It means that if we give the value t is equal to 1, then what will be this vector? Here we will put t is equal to 1 in this vector representation, that r of 1 is equal to log of 1 I plus square root of 3j plus cos pi k. So it becomes square root of 3j minus k, because log of 1 is equal to 0. The function r is undefined if t is less or equal to 0, because log t is undefined for such t. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لاگرتھم جو ہے وہ صرف پازیٹیو ریئل نمبر کا لے سکتے ہیں، 0 کا، اور نیگیٹو ریئل نمبرز کا لاگرتھم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ جو ہم نے فنکشن ویکٹر ویلیوڈ فنکشن جو ڈیفائن کیا ہے، اس کی ڈومین جو ہے وہ کیا ہوگی؟ دیٹ ول بی پازیٹیو ریئل نمبرز. اب یہاں اس ویکٹر ویلیوڈ فنکشن میں 3 کمپوننٹ فنکشن تھے، 3 ریئل ویلیو فنکشن تھے، اور ان کی اپنی الگ الگ ڈومین ہو سکتی ہیں کہ جو پہلا کمپوننٹ فنکشن ہے اس کی کچھ ڈومین اور ہو، اور جو سیکنڈ کمپوننٹ فنکشن ہے وہ جیت کمپوننٹ والا، اس کی ڈومین کچھ اور ہو، اور جو یہ آپ کے پاس تھرڈ جو ہے کیتھ کمپوننٹ والا فنکشن جو ہے اس کی ڈومین کچھ اور ہو. تو کسی ایک کی ڈومین کا بھی اگر کچھ اور ہو تو ہمارے پاس جو ایگزیکٹ ان کے ملانے سے جو ہمارے پاس جو
ویکٹر بنتا ہے اس کی ڈومین انہی کمپوننٹ فنکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری یہ ویکٹر ویلیو فنکشن جو آر ٹی ہے اس کی ڈومین جو ہے ان تینوں فنکشنز اسی آپ کے پاس جو یہ ریئل ویلیو فنکشن ہے یہ کمپوننٹ فنکشنز ہیں ان تینوں فنکشن کے ڈومین کا انٹرسیکشن ہوگی. پیرامیٹرک ایکویشن ان ویکٹر فارم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس کسی کرو کو کھینچنے کے لیے کسی فنکشن کی پیرامیٹرک ایکویشن بھی ہوتی تھی اور 2 ڈائمینشن میں ہم اگر کسی کرو کو پیرامیٹرک فارم میں لکھنا چاہیں تو x واز اے فنکشن آف پیرامیٹر سے t اینڈ y از اے فنکشن آف پیرامیٹر سے t. تو ان دونوں فنکشن سے ہمارے پاس گیونگ ڈفرینٹ ویلیو آف t ہمارے پاس آرڈرڈ پیئرز x y مل جاتے تھے اور ان کو ہم گراف کر سکتے تھے. یہی صورتحال 3 ڈائمینشن میں تھی. پیرامیٹرک ایکویشن اس میں ہمارے پاس ایک z کوآرڈینیٹ ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے کہ z بھی اگر ہمارے پاس فنکشن آف t ہو تو یہ ہمارے پاس ایک اور z کی ویلیو دے دیتا تھا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹرپلٹ مل جاتے تھے اور اسپیس میں ہم کرو کو ٹریس کر سکتے تھے. اب یہ پیرامیٹرک ایکویشن ہم ان کو ویکٹرز کی شکل میں بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہاں آپ کو معلوم ہے کہ 2 ویکٹرز جو ہے وہ کب ایکویلنٹ ہوتے ہیں when their components are same. I mean a vector x1i plus y1j plus z1k is equal to the vector x2i plus y2j plus z2k if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2. اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس یہ پیرامیٹرک ایکویشنز ہیں دیٹ از x از اکول ٹو ایکس ٹی وائی از اکول ٹو وائی ٹی. سو وی کین رائٹ in vector form xi plus yj is equal to xti plus ytj because of that property which I have just told that we can equate these vectors if their components are same. And in 3 dimension again if we have these parametric equation x is equal to xt and y is equal to yt, z is equal to zt, then we can replace it by a single vector xi plus yj plus zk is equal to xti plus ytj plus ztk because from here we get the same result. اس میں یہ ہمارے پاس یہ جو ایکس ٹی ہے اس سے وہی مراد ہے ہماری کہ یہ آئی کا جو آئت کمپوننٹ ہے یہ فنکشن آف ٹی ہے. اسی طریقے سے وائی آف ٹی ہماری سے یہ مراد ہے کہ یہ جو جے کا کمپوننٹ ہے یہ فنکشن آف ٹی ہے. اسی طریقے سے زیڈ ٹی جو یہ کیت کمپوننٹ ہمارے پاس موجود ہے زیڈ ٹی جو ہے یہ بھی فنکشن آف ٹی ہے. If we let r bold is equal to xi plus yj plus zk, so we can write rt is equal to xti plus ytj plus ztk in 3 space. This r now we can write r is equal to rt. That is that vector r is the value of a vector valued function which is defined at certain set of real numbers. So for any t, a real number, we are attaching a vector r and we write it this equation as r is equal to r bracket t. It means that this vector r is a function of the variable t. اب ہم اس کی ایک ایگزامپل کریں گے. آسان بات ہے, زیادہ ایگزامپل نہیں کریں گے. ہمارے پاس یہ پیرامیٹرک ایکویشن دے رکھی ہوں گی, ان کو ہم ویکٹر فارم کی شکل میں لکھیں گے یا ویکٹر
ہمارے پاس کوئی دے رکھا ہو تو اس کو ہم پیرامیٹرک فارم میں کریں گے. لیٹس ڈو دیٹ. ایکسپریس دا given parametric equation as a single vector equation. A part, x is equal to t square, y is equal to 3t. B part, x is equal to cos t, y is equal to sin t, z is equal to t. For A part, we can write xi plus yj is equal to t square I plus 3t j, that is vector rt is equal to t square I plus 3t j. And for B part, which has the three-dimensional vectors, the vector r can be written as cos ti plus sin tj plus tk. Another example for converting the vector form into parametric form, we have this vector xi plus yj plus zk is equal to t cube plus 1 I plus 3j plus e raised to power t k. Now from here it is very clear that we are equating the components and getting x is equal to t cube plus 1 and y is equal to 3 and z is equal to e raised to power t. Graph of vector valued function. جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں ان کا ہم گراف کھینچتے ہیں. اب یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کا گراف کیسے کھینچا جائے؟ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر ہے، اس کی جو انیشیل پوائنٹ ہے اس کو ہم اوریجن پر رکھیں، اور اگر ہم اس وقت 2 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویکٹر ہے اس کی ٹپ جو ہے ایکس وائی پلین میں اس پوائنٹ کو ظاہر کرے گی جس کا یہ پوزیشن ویکٹر ہے. یہ ہمارے پاس اوریجن ہے، یہ اس کی ٹپ ہے، اور ہم ایکس وائی پلین میں ہی رہتے ہیں. تو یہ اگر ویکٹر بدلتا ہے، پیچھے اس کی لینتھ بدلتی ہے، تو یہاں سے ہمارے پاس جو یہ پوائنٹس ٹریس ہو رہے ہیں یہ کوئی کرو ٹریس کرتے ہیں. یعنی کہ ویکٹرز، اب ویکٹر جو ہے یہ ہمارے پاس فنکشن ہے کسی ریئل ویریبل ٹی کا، تو ٹی کے بدلنے سے ہمارے پاس اس کے دونوں کمپوننٹ ایکس ٹی اور وائی ٹی، اٹ مینز پوائنٹس کے دونوں کوآرڈینیٹ ایکس اور وائی دونوں حاصل ہوتے ہیں. مختلف ٹی سے ہمارے پاس مختلف پوائنٹ حاصل ہوتے ہیں. تو ان پوائنٹ کو اگر ہم ٹریس کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ گراف آئے گا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ گراف ہے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کا. اور یہی بات 3 ڈائمینشن میں ہے کہ ہمارے پاس یہاں اوریجن ہے، آپ کے پاس ایکس ایکسس ہے، وائی ایکسس ہے، زیڈ ایکسس ہے، اور یہاں سے ہمارے پاس کوئی ویکٹر اوریجن سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، اور وہ اسپیس میں اس کے جو ہے ٹرمینل رے وہ پوائنٹ بناتی ہے، اس کا یہ پوزیشن ویکٹر ہے. اسی طریقے سے اگر یہ ٹی کا فنکشن ہے ہمارے پاس یہ ویکٹر، تو یہ جو اس کا کمپوننٹ جو آپ کے پاس فنکشنز ہیں، آئی مین ایکس ٹی، وائی ٹی، زیڈ ٹی، یہ کیا دیتے ہیں ہمیں کہ یہ ہمارے پاس ریئل ویلیو ملتی ہیں، اور یہ ہمیں ملتے ہیں کیا، ایکس وائی زی کوآرڈینیٹ آف دا پوائنٹ. سو لہذا پوائنٹ ملتا ہے. تو ان پوائنٹس کو ہم ٹریس کر کے اور اسپیس میں ان کو ملائیں تو ہمیں کرو ملتے ہیں. آئیے یہ بات ذرا ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں. یہاں آپ کو یہ ڈائیگرام جو نظر آ رہی ہے، اس میں ایکس ایکسس ہے، وائی ایکسس ہے، زیڈ ایکسس ہے، اور یہ کرو ہے سی. یہاں پر کوئی ٹیپیکل پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس اس کے کوآرڈینیٹ ایکس ٹی، وائی ٹی، زیڈ ٹی ہے، اور لہٰذا یہ ٹی کے بدلنے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ یہ آرڈر ٹرپلٹ ملیں گے، اور یہ اگر ٹریس کریں گے تو ہمیں یہ کرو سی حاصل ہوگا. یہ ویکٹر جو بولڈ ٹائپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دا ویکٹر آر وین پوزیشنڈ ان دس وے از کالڈ دا ریڈیس ویکٹر اور پوزیشن ویکٹر آف سی، اینڈ سی از کالڈ دا گراف آف دا فنکشن آر ٹی. اور ایکویلنٹلی
the graph of the equation r is equal to rt. The vector equation r is equal to rt is equivalent to a set of parametric equation, so C is also called the graph of these parametric equation. یہ جو میں نے آخر میں بات کی ہے یہ بالکل ویسی ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ ویکٹر کی ایکویشن موجود ہو تو ہم ان کو پیرامیٹرک فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ گراف ان پیرامیٹرک ایکویشن کا بھی ہو جائے گا. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اسکیچ دا گراف آف دا ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آر ٹی از اکول ٹو کاس ٹی آئی پلس سائن ٹی جے where t lies between 0 to 2 pi. The graph of RT is the graph of the vector equation xi plus yj is equal to cos ti plus sin tj, where t lies between 0 to 2 pi. Or it is equivalently the graph of these parametric equation x is equal to cos t and y is equal to sin t, where t lies between 0 and 2 pi. X is equal to cos t, I mean x is equal to 1 cos t, and y is equal to sin t, y is equal to 1 sin t. یاد کیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایکویشن سرکل کی ہے. اس میں سے اگر ٹی پیرامیٹر کو ایلیمینیٹ کریں، ان کو اسکوئر کریں اور ایڈ کریں تو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 1. تو یہ اس یونٹ سرکل کی ایکویشن ہے جس کا کہ سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر ہے. یہ ہم جانتے ہیں پیرامیٹرک فارم میں. اب اس کو ایک ویکٹر میں دیکھ لیں یا پیرامیٹرک میں دیکھ لیں. اب ہمارے پاس اگر یہ ایک پلین ہے، ایکس وائی پلین ہے، اور اس میں ٹی کی ویلیوز دیتے جائیں اور ٹی کی ویریشن ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہی ہے، فرام 0 to 2 pi. تو ان کو سائن کی ویلیو آپ لیتے جائیں تو جو پوائنٹس ملیں گے وہ جو ٹریس ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایسا سرکل ہوگا. دیکھیے یہ سرکل بنتا ہے ہمارے پاس. سو یہ آپ کے پاس سامنے یہ سرکل ہے جس کی کہ ایکویشن آر از اکول ٹو کاس ٹی آئی پلس سائن ٹی جے ہے. یہ جو ایگزامپل لی ہم نے 2 ڈائمینشن سے لی اور یہ بڑی ایزی سی ایگزامپل ہے. سرکل کو آپ ہر طریقے سے جانتے ہیں. پہلے آپ نے اس کو پیرامیٹرک فارم میں بھی جانا، کارٹیزین کوآرڈینیٹ فارم میں بھی جانا. اب ویکٹر فارم میں ہم کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے کہ آر ٹی از ویکٹر از اکول ٹو کاس ٹی آئی پلس سائن ٹی جے. اب ہم جو اگلی ایگزامپل کر رہے ہیں وہ 3 ڈائمینشن میں ہے. آئیے وہ کرتے ہیں. اسکیچ دا گراف of the vector valued function rt is equal to cos ti plus sin tj plus 2k, where t lying between 0 and 2 pi. The graph of rt is the graph of the vector equation, that is xi plus yj plus zk is equal to cos ti plus sin tj plus 2k. Or equivalently, it is the graph of the parametric equations x is equal to cos t, y is equal to sin t, and z is equal to 2. From the last equations, the tip of the radius vector traces a curve in the plane z is equal to 2. And from the first 2 equation and preceding example, the curve is a circle of radius 1 centered on z-axis and traced counterclockwise looking down the z-axis. ابھی جو میں نے بات کی ہے اس میں x is equal to cos t ہے، y is equal to sin t ہے. یہ 2 باتیں مل کے ہمیں کیا دے رہی ہیں کہ یہ ایکس وائی پلین میں ایک سرکل ہے، اور اگر اس کو ہم 3 ڈائمینشن میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایک سلنڈر ملے گا جس کی کہ بیس سرکولر ہے.
اب اگر z از اکول ٹو 2 ہو جائے تو اٹ مینس اٹ از دا انٹرسیکشن آف دا پلین z از اکول ٹو 2 اینڈ دی سلینڈر. تو ان فیکٹ یہ ہمارے پاس جو یہ کرو بنے گا وہ ایک سرکل ہے, یونٹ سرکل ہے, جس کا کہ سینٹر زیڈ ایکسس پر ہے اور جو کہ زیڈ از اکول ٹو 2 کی پلین میں واقع ہے. اس کو آپ ڈائیگرام میں دیکھیے. یو آر جسٹ لوکنگ ایٹ اے سلینڈر in 3-dimensional space. The upper face of this cylinder, the top of the cylinder, is this circle which we are talking about, whose equation is given by this vector. What was the vector? xi plus yj plus zk is equal to cos ti plus sin tj plus 2k. So this vectors is a radial vector, and it traces this circle by giving different values of t and the t lying between 0 to 2 pi. 3 dimension میں ہم کسی کرو کی اور ایگزامپل کرتے ہیں جس کی کہ ایکویشن ہمارے پاس ویکٹر فارم میں موجود ہو اور اس کو ہم گراف کریں تو اس کا کرو کیسے بنے گا. تو یہ ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل: اسکیچ دا گراف آف دا ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آر ٹی از اکول ٹو اے کاس ٹی آئی پلس اے سائن ٹی جے پلس سی ٹی کے, ویئر اے اینڈ سی آر پازیٹیو کانسٹنٹ. In parametric form, we will get x is equal to a cos t and y is equal to a sin t and z is equal to ct. As the parameter t increases, the value of z is equal to ct also increases. So the point x, y, z moves upward. However, as t increases, the point x, y, z also moves in a path directly over the circle. Which circle? Whose equations are x is equal to a cos t and y is equal to a sin t. In xy plane, the combination of these, the circle on the floor, the base, and the upward movement of z, we trace this curve. میں نے اس سلسلے میں ایک ماڈل بنایا ہے, میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو اسکرین پر اس کی ڈائیگرام دکھائیں گے. یہ سلنڈر ہے ہمارے پاس, اس کی یہ بیس ہے. اس پلین کو آپ ایکس وائی پلین سمجھیے, اس کو ایکس ایکسس سمجھ لیں, اس کو وائی ایکسس سمجھ لیں, اور یہ جو ہے ہمارے پاس زیڈ ایکسس ہے. اب اگر ہم 0 سے شروع ہوں اور ٹی کی ویلیو مختلف دیں یہاں پر, تو ہمیں کیا حاصل ہوگا کہ ہمارے یہ ایکس وائی کے پوائنٹ تو جو ہیں وہ تو اس سرکل کے اوپر لائی کریں گے, یعنی کہ ہمارے پاس یہ اس کی جو بیس ہے دیٹ از دس سرکل, جس کی ایکویشن ہے ایکس از اکول ٹو اے کاس ٹی, وائی از اکول ٹو اے سائن ٹی. یہ ایسا سرکل ہے جس کا کہ ریڈیس جو ہے وہ اے ہے, اور سینٹر جو ہے وہ زیڈ ایکسس پر, اگر یہاں پر اگر اس پلین میں ہے تو سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر ہے. اب زیڈ کی مختلف ویلیو ہمارے پاس انہی پوائنٹس میں آئے گی, کیونکہ یہ پوائنٹ تو یہی رہیں گے, تو زیڈ مختلف ہوں گے ہمارے پاس, بدلیں گے. اگر ٹی کیونکہ ہمارے پاس بڑھ رہا ہے, ٹی کی ویلیو 0 سے 2 پائی پر جا رہی ہے, ہم نے کہا کہ ٹی پازیٹیو ہے,
تو اب یہ ٹی بڑھتا ہے تو ہمارے پاس یہ زیڈ، کیونکہ زیڈ از اکول ٹو ہمارے دیٹ از واٹ زیڈ از اکول ٹو سی ٹی. تو ٹی جب بڑھے گا تو سی ٹی کی ویلیو بڑھے گی. تو مختلف ٹی جب ہم دیتے ہیں تو ایکس وائی کی ویلیو تو ہمارے پاس یہاں آتی ہے، لیکن اس کے کورسپونڈنگ زیڈ کی ویلیو جو ہے نا وہ اونچی ہوتی جاتی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں زیرو سے شروع ہو کر یہ اس طریقے سے آپ کو یہ کرو نظر آ رہا ہے. یہ پچھلا حصہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، یہ کرو یہاں سے نکلے گا، پھر یہ ایسے جائے گا، اور پھر یہ اس طریقے سے. اس کو آپ اس طریقے سے ویژوائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سپرنگ ہے. سپرنگ آپ جانتے ہیں، اس کو سپرنگ کو اگر آپ ورٹیکل رکھتے ہیں اور اس کی جو سپرنگ کا جو کھولاؤ ہے وہ اس کی ٹی کی ویلیوز اور جو ہمارے پاس فنکشن ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، تو ہمیں یہ سپرنگ حاصل ہوتا ہے. یہ خاص قسم کا سپرنگ جو اس طریقے سے بنتا ہے اس کو میتھمیٹک کی زبان میں ہیلکس کہتے ہیں. یہی بات ہم آپ کو ڈائیگرام میں دکھاتے ہیں. ڈائیگرام دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اسی بات کی. آر از اکول ٹو اے کوسائن ٹی آئی پلس اے سائن ٹی جے پلس سی ٹی کے. اس میں اوریجن ہے، مختلف پوائنٹس دے رکھے ہیں. ٹی از اکول ٹو 0 0 کے لیے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ایکس ایکسس پر ہے، اور ہمارے پاس یہاں ٹی از اکول ٹو پائی بائی 2 کے لیے پوائنٹ نظر آ رہا ہے، اس کے کوآرڈینیٹ 0 اے اور پائی بائی 2 سی ہیں. اور پھر ہمارے پاس ٹی از اکول ٹو پائی کے لیے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے جس کے کوآرڈینیٹس -π 0 پائی ٹی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مختلف ٹی کی ویلیوز کے لیے آپ کو یہ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے اس ڈائیگرام میں یہ سارے پوائنٹس کو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو ایل ایم ایس میں یہ پورے نوٹس ملیں گے، وہاں سے آپ بیٹھ کر خود ان کو دیکھیے اور ٹریس کریں. ایک اور ایگزامپل ہم کریں گے 3 ڈائمینشن میں کسی ویکٹر فنکشن کو ٹریس کرنے کی، اور اس سے جو بات حاصل ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کی. ڈسکرائب دا گراف آف دا ویکٹر ایکویشن آر از اکول ٹو -2 پلس ٹی آئی پلس 3 ٹی جے پلس 5 4 ٹی کے. The corresponding parametric equation are x is equal to -2 plus t, y is equal to 3t, z is equal to 5 4 t. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکویشن جو ہے یہ لائن کی پیرامیٹرک فارم کی ایکویشن ہے، اور ان ایکویشن سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ لائن ہماری کس پوائنٹ سے گزر رہی ہے اور کس ویکٹر کے پیرلل ہے. اس ایکویشن سے x is equal to -2 plus t, y is equal to 3t and z is equal to 5 4 t سے یہ پتہ چلتا ہے کہ this is a line which is passing through the point whose coordinates are -2 0 5 and is parallel to the vector I plus 3j minus 4k. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا گراف ہے. یہ گراف آپ کو یاد رکھنا ہوگا، یہ خاص قسم کا گراف ہے. آئیے ہم یہ گراف اسکرین پر دیکھتے ہیں. دا گراف آف اے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آف آر ٹی از اکول ٹو ٹی آئی پلس ٹی اسکوئر جے پلس ٹی کیوب کے. دا پیرامیٹرک equation of this are x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to t cube.
from x is equal to t and y is equal to t square. If you eliminate t, you get y is equal to x square. So in fact, these first two equations gives a parabola in xy plane. So our xy coordinates will be on this curve, whereas the z coordinate given by the function z is equal to t cube. Giving the value of t, first we will find x, then we will find t, and then we will find z. So the z will be just above these points which lie on this parabola y is equal to x square. So the curve lies on the parabolic cylinder with this equation. The curve starts at the origin for t is equal to 0. As t increases, so do x and y and z. So the curve is traced in the upward direction, moving away from the origin along the cylinder. اس ایگزامپل کے لیے بھی میں نے ایک ماڈل بنایا ہے اور وہ ماڈل یہ ہے. یہ دیکھیے، یہ ایک پیرابولا بنتا ہے. یہ ہمارے پاس جو میں نے یہ آپ کو ماڈل دکھایا ہوا ہے، اس کی بیس جو ہے یہ یہاں پر جو ہے نا یہ پیرابولا بن رہی ہے. اس میں آپ جو سمجھ لیجئے کہ یہ اوریجن ہے، یہ ایکس ایکسس ہے، یہ وائی ایکسس ہے اور یہ زیڈ ایکسس ہے. تو یہ سرفیس جو ایکس وائی پلین، اسٹیبل کی پلین کو جہاں یہ میٹ کرتی ہے، انٹرسیکٹ کرتی ہے، وہاں پر یہ پیرابولا بن رہا ہے. تو اب ہم ٹی کی اگر مختلف ویلیو دیں، ہمارے پاس ایکویشن کیا ہے؟ ایکس از اکول ٹو ٹی، وائی از اکول ٹو ٹی اسکوئر اینڈ زیڈ از اکول ٹو ٹی کیوب. تو اس میں ایکس از اکول ٹو 0 دیں، ٹی از اکول ٹو 0 دیں تو ہمارے پاس 0 0 اور 0 پوائنٹ مل جائے گا. ٹی از اکول ٹو 1 دیں، ایکس 1 ہوگا، وائی 1 ہوگا اور زیڈ 1 ہوگا. کہاں پر وہ تقریباً پوائنٹ ہوگا، جو بھی یونٹ مقرر کر لیں آپ. تو یہاں پر اگر یہ پوائنٹ ہمارے پاس 1 1 ہے تو اس کا زیڈ 1 یہاں پر آئے گا. اور اسی طریقے سے ایکس از اکول ٹو، یہ پوائنٹ اگر وہ ٹی از اکول ٹو 2 ہے تو ایکس 2 ہوگا، وائی 4 ہوگا اور زیڈ جو ہے وہ 2 کی پاور 3 8 ہوگا. تو پھر ہم ٹی کی ویلیو بڑھاتے جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ زیڈ ہمارا اس طریقے سے بڑھتا جاتا ہے اور ہمیں یہ اس قسم کا گراف ملے گا. ویکٹر ویلیوڈ فنکشن میں بھی کانسٹنٹ فنکشن ہو سکتے ہیں. آئی مین کہ کوئی ویریبلٹی کانسٹنٹ ویکٹر پر جاتا ہے. کانسٹنٹ ویکٹر سے میری مراد یہ ہوگی کہ اس کا ایکس کمپوننٹ، وائی کمپوننٹ، زیڈ کمپوننٹ، آئیت کمپوننٹ، جیت کمپوننٹ، کیت کمپوننٹ یہ کانسٹنٹ ہوگا. سو فار ایگزامپل وی سی دیٹ آر از اکول ٹو 2i پلس 3j مائنس کے. یہاں دیکھیے کہ آئی کا آئیت کمپوننٹ کا جو کوفیشنٹ ہے اس میں کوئی ٹی انوالو نہیں ہے. اسی طریقے سے جیت کمپوننٹ میں کوئی ٹی انوالو نہیں ہے اور اسی طریقے سے کیتھ کمپوننٹ میں کوئی ٹی انوالو نہیں ہے. سو آر کی یہی ویلیو رہتی ہے، یہ جو ویکٹر ہے یہی رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے. اور اس کو اگر ہم گراف کرنا چاہیں کہ اس سے کون سا پوائنٹ ملے گا تو یہی پوائنٹ ملے گا جس پوائنٹ کا یہ ویکٹر پوزیشن ویکٹر ہے.
آئی مین کہ اگر یہ ویکٹر جیسا کہ r از اکول ٹو 2i پلس 3j مائنس k ہے، تو اس کا جو گراف ہوگا وہ اسپیس میں یہ پوائنٹ ہوگا جس کے کوآرڈینیٹ 2 3 اور -1 ہوں گے ان 3 اسپیس. ایک اور کنسیپٹ جو پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ ویکٹر کا جو نارم یا آپ اس کو میگنیچیوڈ کہتے ہیں، وہ اس کی لینتھ ہوتی ہے ویکٹر کی. تو فار اینی گیون ویکٹر whose components are x, y, z, the length is x square plus y square plus z square اور اس کا اسکوئر روٹ. اور اگر اب یہ x اور y اور z جو ہیں وہ فنکشن آف t ہیں تو ان کا اسکوئر لیں گے اور اسکوئر روٹ کریں گے. فار ایگزامپل وی ہیو اے ویکٹر آر ٹی وچ از اکول ٹو ٹی آئی پلس ٹی مائنس 1j. In 2 dimension, the norm, the length is equal to, of this vector is equal to square root of t square plus t minus 1 whole square, which is a real valued function of t. تو یہ جو نارم لینا ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک ریئل ویلیو فنکشن، کانسٹنٹ فنکشن ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی ہم ویکٹر کا ہم یہ میگنیچیوڈ یا ماڈولس یا نارم یا لینتھ ہم لے سکتے ہیں. ہر ویکٹر کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک فنکشن ڈسکس کیا آپ کے ساتھ جو کہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں تھا، اینڈ دیٹ واز x از اکول ٹو cos t, y از اکول ٹو sin t اینڈ z از اکول ٹو 2. اور what it was a circle in the plane z is equal to 2, circle of radius 1 unit and the center lying at the z axis. اور اب اگر اس کا ہم نارم معلوم کریں، یعنی کہ کوسائن کا اسکوئر لیں، سائن کا اسکوئر لیں اور 2 کا اسکوئر لیں، اس کو ایڈ کریں اور اسکوئر روٹ لیں، سو وی ول بی گیٹنگ اسکوئر روٹ آف 5. آئیے ذرا یہ بات ہم ذرا فگر میں دیکھتے ہیں. یہ آپ کو ایک یہاں 3 ڈائمینشن میں سفیر بھی نظر آ رہا ہے اور سرکل بھی نظر آ رہا ہے. یہ وہ سرکل ہے جو کہ یہ ریڈیس ویکٹر جس کی کہ ابھی ہم نے یہ ایکویشن دی یہ ٹریس کرتا ہے، اور یہ سرکل ہے. یہ جو سرکل ہے یہ اس سفیر کی سرفیس پہ ہے. کیوں ہے اس سرفیس پہ؟ کہ ہمارے پاس دیکھیے اس کا ہر پوائنٹ جو بھی ہے اس کا ڈسٹینس جو ہے اس اوریجن سے اسکوئر روٹ 5 رہتا ہے. تو یہ جو ابھی r از اکول ٹو cos ٹی آئی پلس سائن ٹی جے پلس 2 کے جو یہ ویکٹر ہے اس کی جو ٹپ جو ہے یہ سرکل ٹریس کرتی ہے اور یہ اس سفیر پر لائی کرتا ہے. آج ہم نے ویکٹر ویلیوڈ فنکشنز کی بات کی، ان کا گراف کھینچا 2 ڈائمینشن میں بھی اور 3 ڈائمینشن میں بھی. ابھی میں نے ایک بات نارم کی ہے. آپ کی بک اور آپ کے جو نوٹس ہیں وہ نارم کے لیے ڈبل لائن استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ سنگل لائن میں ان دونوں کو سنگل لائنز میں انکلوز کرتی ہے، جیسے کہ ہم ایبسولوٹ لکھتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کتاب کی اپنی اپنی نوٹیشن ہے. اس سے وہی مراد ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویکٹر کی جو ہے وہ ہم نے لینتھ لینی ہے. ویکٹر ویلیوڈ فنکشن جو ہیں یہ بھی فنکشن ہے. جب فنکشن ہے کسی ویریبل کے تو لہذا اس کے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے بدلنے سے ہمارے پاس مختلف ویکٹرز آئیں گے، مختلف باتیں ٹریس ہوں گی. تو اگر ایسی بات ہے کہ یہاں چینج ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ریٹ آف چینج کی بھی بات آئے گی، یعنی ریٹ آف چینج آف دا ڈیپینڈنٹ
ڈیپینڈنٹ ویریبل ود رسپیکٹ ٹو دا انڈیپینڈنٹ ویریبل، یا ڈیپینڈنٹ ویریبل ویکٹرز ہیں، انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ریئل نمبر ہے. تو جب یہ بات آئے گی تو اس کی ڈفرینشیشن کی بھی بات آئے گی. تو لہٰذا کیونکہ ہم کیلکولس پڑھ رہے ہیں تو اب ہم اگلے لیکچرز میں یہ یوں کہہ لیجیے کہ کیلکولس آف ویکٹر ویلیوڈ فنکشن پڑھیں گے، یعنی کہ ان کی ڈفرینشیشن ان فنکشن کی کریں گے، ان فنکشن کی ہم انٹیگریشن کریں گے. گھبرائیے نہیں، یہ اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم ان کو ذرا آسانی رکھیں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.